بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلی مسلم پروگرام شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 13 جمادی الاول ہے، 17 دسمبر ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو بھی تاریخوں کی مناسبت سے پروگرام ہوتے ہیں، شخصیات کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے جو ہے وہ تاریخی پورے جو کچھ تاریخ میں لکھا گیا ان حقائق کے اوپر، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مفصل گفتگو ہوتی ہے۔ پوری کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ، چونکہ آج شہادت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا دن ہے، آج کا دن کسی طور سے بھی یوم عاشورہ سے کم دن نہیں ہے۔ آج مصائب کے آغاز کا دن ہے، آج اول مدافع ولایت حریم ولایت کی شہادت کا دن ہے، آج جو ہے وہ خانہ وہی پہ ظلم ہو جانے کا دن ہے، آج اس دروازے کے اوپر، یعنی اس دروازے پہ جس پہ حملہ ہوا تھا، آج وہاں پر جو ہے وہ ایک سوگ کا دن ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے جن پوائنٹس پہ آج ہم اپنے پروگرام میں جن پوائنٹس کو شامل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک تارانہ نظر ڈالنے جناب زہرا سلام اللہ علیہ آیت قرآنی کی روشنی میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرامی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر دیکھی تو اس حوالے سے رسول نے کیا فرمایا، حدیث قدسی الاولاد کے اوپر گفتگو ہوگی، امام حسن عسکری علیہ السلام اور مقام جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس کے اوپر بات ہوگی، فدق اور مظلومیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس کے تاریخی حقائق پر بات ہوگی، دفاع امامت اور کردار جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس پہ بات ہوگی، اصلاح اور امت میں اتحاد امت میں جناب زہرا نے کس طرح سے جہاد فرمایا اس کے اوپر بات ہوگی، اور اہل سنت علماء اور مظلومیت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جس کو چھپایا جاتا ہے، وہ برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کی جائیں گے، اور آخر میں مسائل کے ساتھ پروگرام کو کلوز کیا جائے گا۔ تو اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، تمام تاریخی حقائق اور تمام تاریخی اعتبار سے گفتگو آپ کی خدمت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف سے آیت اللہ سید نصیب عباس نجف اشرف قبلہ آپ کی خدمت میں آج کا پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی امام زمانہ علیہ السلام اور تمام امت اسلامیہ کی خدمت میں بیوی کا پرسہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی طویلی گفتگو سے ناظرین پروگرام کا ہمیشہ ہم آغاز کرتے ہیں، تھوڑی سی طویلی گفتگو کر لیں۔ جناب زہرا سلام اللہ کا قبلہ اجمالی تعارف جو ہے وہ شروع میں کراتے تھوڑا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء اہل الجنہ رضعت مصطفیٰ کا اجمالی تعارف کرانے کے لیے جب پروردگار کی وحی کی ضرورت ہے یا مصطفیٰ کی وحی سے کھلی ہوئی زبان کی ضرورت ہے، تو اس ہستی کا تعارف مجھ جیسا ناقص انسان کیا کروا سکتا ہے کہ جس ہستی کے بابا سید الانبیاء ہیں اور جن کے شوہر نامدار سید الاوصیاء ہیں اور جن کے بیٹے حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اور خود بی بی کے بارے میں مصطفیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ میری بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی جنت کی عورتوں کی سردار کی روایت بھی ہے، اور اسی طرح سیدۃ النساء العالمین کی روایت بھی موجود ہے کہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی بابا انبیاء کے سردار، شوہر اوصیاء کے سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، اور خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو سرداری نے چاروں طرف سے جناب سیدہ کو گھیرا ہوا ہے، اور ہر طرف سے سرداری جناب سیدہ کا طواف کر رہی ہیں۔ دنیا کی بھی سرداری اور آخرت کی بھی سعادت جناب سیدہ کے صدقے میں۔ کائنات کو اگر کوئی مقام ملا ہے
کائنات کی خلقت کا اگر کوئی ذریعہ بنی ہے، کائنات کی خلقت کی اگر علت بنی ہے، تو وہ بھی جناب سیدہ ہیں۔ جناب سیدہ سبحان وہ شخصیت ہیں کہ جن کی مختصر زندگی میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے ایک عملی نمونہ موجود ہے، اور خصوصاً تمام کائنات کی عورتوں کے لیے اور مستورات کے لیے جناب سید نے زندگی کے ہر پہلو سے عملی طور پہ ایک نمونہ چھوڑا ہے، چاہے بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں یا زوجہ کی حیثیت سے دیکھیں، ماں کی حیثیت سے دیکھیں، مبلغہ اور مفسرہ کی حیثیت سے دیکھیں، جس جہت زندگی کو دیکھیں تو جناب سیدہ کی اس مختصر زندگی میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ بلا تشبیہ اگر یوں کہہ دوں کہ جیسے آپ کے بابا کو اللہ نے کائنات میں پوری انسانیت کے ہر پہلو میں ایک عملی نمونہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے سبحان اللہ۔ رسول کی زندگی میں اسی طرح اگر میں کہہ دوں بلا تشبیہ تمام کائنات کی عورتوں کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک نمونہ ہے، کہ جن کو ایز اے سمپل، جن کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی مان کے دنیا کی مستورات ہر دور میں دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل کر سکتی ہیں، اور آخرت کی کامیابیاں بھی ان کو مقدر ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ جو ہے وہ اجمالی تعارف، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ کسی بھی انسان کے پاس وہ الفاظ نہیں، وہ قوت کلامی نہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جیسی عظیم الشان شخصیت کا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا جز فرما رہے ہیں، یعنی رسالت کا جز، اس کا کوئی تعارف کرا سکے یا ان کی کوئی تعریف و تمجید پیش کرے، حد المقدار کے اپنے ان ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ، اپنی بساط کے ساتھ جتنا کچھ اس سمندر سے چند قطرے انسان حاصل کرتا ہے، اس کو لے کر ہی سامنے پیش کر سکتا ہے۔ قبلہ نے بہت احسن انداز سے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ قبلہ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں گے جناب زہرا صلی اللہ علیہ اور آیت قرآنی کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو شہزادی کی شخصیت ہمیں کیا دکھتی ہے، تعارف قرآن کیا تعارف کراتا ہے؟ سلامت رہیں۔ اگر میں مختصر انداز میں اتنا کہوں کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ چوتھائی قرآن جو ہے وہ ہماری شان میں آیا ہے، اور چوتھائی قرآن ہمارے دشمنوں کی مذمت میں مذمت میں کا، یعنی 4 حصوں میں تقسیم ہوا، تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے اس میں عبرتیں اور قصے ہیں، اور ایک حصے میں فرائض و حلال و حرام ہے۔ تو چوتھائی قرآن ان کی فضیلت میں اور چوتھائی ان کے دشمنوں کی مذمت میں، تو آدھا قرآن یوں بنتا ہے کہ محمد و آل محمد کی شان اور ان کی دشمنوں کی مذمت میں آیا ہے۔ تو اس حوالے سے آیات کو اگر جمع کیا جائے تو بہت زیادہ آیات اہل بیت کی شان میں علی العموم، اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بعض علماء نے ان آیات کو جمع کیا ہے اور اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں۔ بعض نے 140 آیتیں جو ہیں وہ جناب سیدہ کی شان میں ان کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے، اور اسی طرح 140 احادیث کے نام سے ایک کتاب باقاعدہ انہوں نے ایک ہی کتاب میں رسول خدا سے، لیکن یہ حاصر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آیات اور روایات موجود ہیں، اور اس پہ بڑی وسیع اور تفصیلی گفتگو علماء نے خصوصاً عربی زبان کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک سلسلہ وار گفتگو کی ضرورت ہے، تاکہ جناب سیدہ کی شان میں جو آیات آئیں، جو روایات آئیں، ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور حوالوں کے ساتھ۔ لیکن مختصر اتنا کہوں گا کہ وہ مشہور آیات جو سنی شیعہ تقریباً میرا خیال میں سب لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، چاہے آیت تطہیر ہو تو اس میں جناب زہرا مرکز ہیں، اور صلی عصمت اللہ اور عفت اور ان کے تمام کمالات جو ہے وہ اس آیت میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور خصوصاً عصمت ان کا طواف کر رہی ہے، اور پروردگار بھی جناب فاطمہ کو مرکزی حیثیت دے رہے ہیں، کہ جب پانچ پاک کا حدیث قصہ میں تعارف کروایا جاتا ہے تو جناب فاطمہ سے تعارف کروایا جا رہا ہے، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنیہا، تو جناب فاطمہ کو اللہ نے مرکزی حیثیت دی ہے اس مقام پہ۔ اور اسی طرح آئے مباہلہ کو دیکھ لیں تو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم
وہاں بھی نسانہ کی جگہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جو خدا نے عظمت عطا کی ہے اور پوری دنیا کو اللہ نے یہ تعارف کروایا ہے کہ اگر مستورات میں رسول خدا جب اس دنیا میں موجود تھے، صلی ان اللہ کے علیہ ہوتے ہوئے وسلم۔ تمام کائنات کی مستورات میں، اور بھی حالانکہ اس زمانے میں بہت ساری مستورات موجود تھیں، لیکن جو عظمت، جو مقام اللہ نے جناب زہرا کو عطا کیا ہے صلی مبالہ اللہ میں، صلی اللہ وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اور وہ فتح سبحان جس اللہ۔ کو امت مسلمہ کی ایک فتح قرار دیا گیا، اس فتح کا صحرا پائنتن پاک کے سر سجا، اور مستورات میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ باطل کے اللہ صلی اللہ۔ مقابلے میں حق کی جنگ کو جیت کے آتی ہیں۔ تو یہ بھی خدا نے انسانیت کو ایک بات سمجھائی کہ جہاں بھی جناب فاطمہ ہوں گی وہ حق ہوگا، اور جو جناب فاطمہ اور پائنتن پاک کے مقابلے میں جب بھی جہاں کوئی آئے گا، تباً سمجھ لینا کہ اس طرف حق نہیں ہوگا۔ اس آئے مباہلہ میں بھی یہ بات اچھا، کی عظمت جناب ایام زہرا۔ فاطمیہ پھر سے سورہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ دہر جو ہے، ایام فاطمیہ سے گھبراہٹ کیوں؟ جی جب آپ سورہ دہر کو مختلف سوروں کو پیش کر رہے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے جو ہے وہ شہزادی کی شان میں آیات سے، تو ان کا ذکر کرنے والے ان ایام سے اتنی گھبراہٹ کس بات کی ہے لوگوں کو؟ جی آگا، ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے ابھی۔ جی قبلہ، ہماری آواز آ رہی ہے تو کنٹینیو۔ لیکن میں اپنی بات کو کنٹینیو رکھتا ہوں، انشاءاللہ ممکن ہے آواز آ رہی ہو میری؟ جی جی، آ رہی ہے، جی آواز آ رہی ہے۔ بسم اللہ، جی، بسم آپ اللہ، کی بسم اللہ آواز ابھی فرمائیں، اب آ آئی رہی ہے۔ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی بہت ساری آیات میں، جیسے سورہ دہر ہے، جی آپ کی آواز آ رہی؟ یعنی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت ساری جہتیں اور بہت ساری آیات میں، جیسے سورہ دہر جو ہے بی بی کی شان میں اسی طرح آیت جو سورہ کوثر کی آیات ہیں، وہ بی بی کی شان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور بہت ساری اس طرح کی آیات جو 100 سے زیادہ آئے ہیں، وہ 140 ہمارے اس کو جمع کیا ہے۔ آیات کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے، سا ایک پروگرام کے سلسلے کی ضرورت ہے۔ جی مصری صاحب۔ صحیح۔ قبلہ جناب جناب سیدۃ النساء للعالمین کو اگر فرامین کے حوالے سے اس کے اوپر آپ نے بات کی، نہیں تو اگر پہنچ رہی آپ آیات کو کے میری حوالے سے آواز بات آ کی۔ رہی ہے تو جی میں جی، آواز آ بات رہی ہے آیات کے۔ جاری رکھتا ہوں اسی طرح۔ جی جی فرمائیں۔ جی، ڈراپ ہو رہی ہے آپ کی آواز۔ ذکر ہوئی ہیں، اور ان روایات میں کہ جن روایات کو سنت مصادر میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور انہی روایات کو بالکل، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز ہمیں نہیں موصول ہو رہی۔ جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت چاہیں گے، لانگ ڈسٹینس کال ہے، اور جو ہے وہ اس وقت ہمیں قبلہ کی آواز جو ہے وہ پراپر موصول نہیں ہو رہی۔ جیسے ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے، ہم ان تمام پوائنٹس کو قبلہ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً جس طرح قبلہ نے کہا کہ شہزادی کی جو شخصیت ہے، شہزادی کی جو عظیم الشان ذات ہے، وہ مرکزی حیثیت ہے۔ اگر حدیث قصہ میں دیکھا جائے تو تمام شخصیات کا تعارف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے بابا ہیں، یہ آپ کے شوہر نامدار ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ مرکزی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے، اور پروردگار شاید اسی وجہ سے یہ تعارف جو وہ کراتا رہا، کیونکہ اس کے علم میں تھا، وہ اپنے علم کے ذریعے سے دیکھ رہا تھا کہ آنے والے ایام میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا رویہ، کیا سلوک روا رکھا جائے گا۔ اور ستم، بالائے ستم یہ کہ جو رویہ رکھا گیا، جو سلوک روا رکھا گیا،
اور وہ تاریخ لکھی بھی گئی، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود بھی ہیں، مگر ان کو جو ہے وہ مورخین کی ان تمام چیزوں کو آنے والے جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں، اس میں سے اپنے من پسند کی چیزیں نکالتے ہیں، اور جو چیزیں تفکر کرنے کی ہوتی ہیں، تدبر کرنے کی ہوتی ہیں، اور انصاف کی بات کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں، حریت کے راستے کی نشاندہی کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ حریت کا راستہ کون سا ہے، سچا راستہ کون سا ہے، دین مبین کا راستہ کون سا ہے، اور یہی وہ دین حنیف ہے جو کہ بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلنے کی کے لیے شجاعت کا درس دیتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ حیرت کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ صدیوں سے جو ہے وہ حدوث جو ہے وہ جاری و ساری ہے، مگر ہم طول تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں تبلیغ کے اندر نماز کا طریقہ ہے، روزے کا طریقہ ہے، اس کے اندر نفاست کا طریقہ ہے، اس کے اندر خضوع و خشوع کا طریقہ ہے، بہت ساری فقہی مسائل ہیں، عقائدی جو ہے وہ مسائل ہے، تمام چیزیں، حتیٰ کہ ولایت مولا امیر المومنین کا معاملہ ہے جو کہ ایک واضح ایک بین جو ہے وہ آیات ہیں اس کے لیے، اس کے اندر جو غدیر کے واقعے کو چھٹلایا نہیں جا سکتا، 1.25 لوگوں کے سامنے مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، مگر ان تمام چیزوں سے زیادہ سری اور اثر معذرت صاحب اگر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت ہے۔ جب ایک انسان کے اوپر یہ تمام چیزیں کشف ہو جاتی ہیں تو وہ مکتب اہل بیت میں آنے سے پھر نہیں رکتا، پھر وہ سیدھا اس سے جو ہے وہ اس کوثر میں داخل ہو جاتا ہے۔ قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، قبلہ جناب زہرا سلام اللہ کے تعارف بر زبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے، ہمیں آپ کی آواز موصول نہیں ہوتی، آپ جاری کریں بسم اللہ۔ جی جناب رسول خدا نے بہت ساری روایات جو ہیں بی بی کی شان میں بیان کی ہے، اور کبھی فرمایا فاطمہ بذات منی من آداہا فقد آذانی، اور کبھی فرمایا ما یوزیہا یوزینی ما یوزیہا، کہ جناب فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو ان کو جو بھی اذیت دے گا اس نے مجھے اذیت دی، یا جو چیز انہیں اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ اور اسی طرح بعض مقامات پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین کے کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بعض جگہ ارشاد فرمایا انہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو مختلف جہاز سے رسول خدا نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم روایات اور رسول خدا کی سیرت کو دیکھیں گے، کبھی دروازہ فاطمہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، 6 مہینے تک کی روایات ہیں کہ رسول خدا آیت تطہیر کے اترنے کے بعد جناب سے دروازے پہ آ کے آیت کی بلند آواز سے صبح کی نماز کے وقت جب سب مسلمان گزر رہے ہوتے تھے تو اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، تو امت کو سمجھا رہے تھے کہ اس دروازے کی، اس گھرانے کی بڑی شان ہے، اور اس آیت تطہیر کا تعلق بھی جناب فاطمہ کے گھرانے سے ہے، اس بات کو عملی طور پہ سمجھا رہے تھے۔ اور بہت سارے جنبے جو جناب سیدہ کی شان کے رسول خدا کی جہت سے ہیں، وہ اٹھ کے اپنی چادر بچھاتے، اپنی جگہ بٹھاتے، جناب فاطمہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، تو یہ ساری چیزیں کشف کرتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بہت زیادہ مقام تھا رسول خدا کی نظر میں۔ جی موسوی صاحب۔ صحیح، بالکل صحیح۔ حدیث قدسی لولاک اور مقام جناب زہرا سلام اللہ علیہ کیا فرمائیں گے قبلہ؟ جی بعض اہل سنت مصادر میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور تشیع کے مصادر خصائص فاطمیہ وغیرہ میں یہ روایت آپ کو ملے گی، اور البتہ اہل سنت مصادر میں یوں الفاظ جو ہے نا اس کی ابتدا ہوتی ہے لولا کا یا احمد ما خلقت الاخلاق، اے احمد اگر آپ کالر کو کو لے لوں۔ پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ صحیح، جی قبلہ مصطفیٰ۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ Alaikum salam. I just wish to say that I'm going to help spread the Our Great message around the world. I'm phoning from Glasgow. I hope to spread it around the Western world. My name is... تھینک یو ویری مچ۔ جی قبلہ کنٹینیو کریں، بسم اللہ، کنٹینیو کریں آپ، بسم اللہ۔ جی تو یہ
جی میں یہ بتا رہا تھا اس مقام پہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ابتدا یہاں سے ہوئی، لولا کا یا احمد ما خلقت الافلاق، اے احمد اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو افلاق کو پیدا نہ کرتا، کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ پھر آگے ارشاد ہے لولا علی لما خلقت کا، اگر علی کو پیدا نہ کرتا اے حبیب آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور اللہ آگے اکبر۔ جملہ ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اب اس میں فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ صحیح۔ خدا نے ہدایت کے سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے قیامت تک اس نظام کو، ہدایت کے سلسلے کو چلانے کے لیے اللہ نے جناب فاطمہ کے ذریعے سے 11 ہادی کائنات کو معصوم امام عطا کیے، تاکہ وہ صحیح پیور دین جو رسول خدا کے ذریعے سے مولا علی تک پہنچا، اور غدیر سے پھر آگے امام حسن اور امام حسین سے ہوتا ہوا امام زمانہ تک پہنچا، اس خالص دین کی حفاظت کے لیے خدا نے جو نظام ترتیب دیا امامت کا نظام، اس نظام کو اس حدیث قدسی میں بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ کے بعد سب سے افضل رسول خدا ہے، رسول خدا کے بعد علی المرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ کے بعد جناب فاطمہ تو زہرا ہے، اور پھر ان کے 11 بیٹوں کا مقام ہے۔ تو لہٰذا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ افضلیت کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ اس نظام دین کو بچانے کے لیے اگر جناب فاطمہ کو خدا خلق نہ کرتا تو تباً 11 امام بھی دنیا میں وجود نہ آتے۔ ان کے وجود کی وجہ سے اللہ نے 11 ائمہ کا سلسلہ آگے چلایا، جناب سیدہ کی اولاد میں سے 11 امام۔ تو اس ہدایت کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ اگر میں فاطمہ کو خلق نہ فرماتا، علی کو بھی خلق نہ فرماتا، اور رسول خدا کو، کیونکہ وہ ہدایت کا سلسلہ رک جاتا، وہ ہدایت آگے کنٹینیوس نہ ہو سکتی۔ اس وجہ سے جناب فاطمہ کی اہمیت کو یہاں بیان کیا گیا کہ ان کے وجود کی کتنی اہمیت ہے۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ۔ قبلہ بس وقت جو ہے وہ دامن وقت میں کمی ہو رہی ہے کہ ہمیں صرف تقریباً 20 منٹ اور ہیں اور ہم نے سے پروگرام کو کلوز کرنا ہے۔ آج شہادت کا دن ہے، مسائل بھی کرنے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ قبلہ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اگر آپ جواب دیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھیں تو زیادہ سے زیادہ پوائنٹس بھی شامل ہو جائیں اور ہماری بات بھی مکمل ہو جائے۔ فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام اور مقام جناب زہرا السلام علیہ پیش فرمائے قبلہ۔ جی نہیں معلوم۔ جی آواز ہماری پہنچی قبلہ؟ جی قبلہ ہماری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے؟ نہیں ہماری آواز جو ہے وہ موصول آپ کی بھی نہیں ہو رہی ہمیں آواز، تو بھی جیسے ہمارا رابطہ جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے اور ان تمام پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ تمام ہی پوائنٹس کو جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا جائے زیادہ سے زیادہ، گو کہ دامن وقت میں جو ہے وہ حد گزرتے ہوئے لہجے کے ساتھ جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے، مگر ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری بات ہو رہی تھی جناب زہرا سلام علیہ کی، جس طرح سے آپ ابھی فضیلت میں بات کر رہے تھے کہ جناب زہرا سلام علیہ مرکز ہے جہاں سے جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ہدایت کا سلسلہ آگے جو ہے وہ بڑھایا گیا، اور 11 ائمہ جس طرح سے قبلہ نے کہا کہ جناب زہرا سلام علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اگر جناب زہرا سلام علیہ نہ ہوتی تو یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو یہ مشیت خدا بندی تھی کہ اس کو جاری جو ہے وہ جناب زہرا سلام علیہ سے کیا گیا، اور یہ اسی لیے آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ ہدایت کا مرکز جو ہے وہ قرار پاتی ہے۔ اور یہی میں بات ابھی کر رہا تھا اس سے پہلے کہ جناب زہرا سلام علیہ کے جو منصب ہے، جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا، جو آپ کے ساتھ رودات روا رکھی گئی، جس طرح سے آپ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ایک ہجوم ہوا لوگوں کا، اور وہاں پر جو ہے وہ آگ لگائی گئی، جو بھی تاریخی حقائق ہے سارے انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ بیان ہو۔ تو حالانکہ تاریخ جہاں پر یہ آگ لگانے کا واقعہ لکھ رہی ہیں، وہاں پر تاریخ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 6 مہینے بلا ناغہ آپ کا معمول بتاتی ہیں کہ آپ تشریف لاتے تھے اور خانے جناب زہرا سلام علیہ کے اوپر کھڑے ہو کے دعا فرماتے تھے، اس گھر کی سلامتی کے لیے دعا فرماتے تھے، اور پوری جماعت کے ساتھ آتے تھے، گو کہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد
اس گھر کی اس دہلیز کی حرمت کو پامال کیا جائے گا تو تم لوگ گواہ رہنا کہ میں جو کم سے کم روایت ہے وہ کم سے کم 6 مہینے کی روایت موجود ہے کہ بلا ناغا رسول اللہ جب وہ اپنی زندگی کا آخری ایام میں 6 مہینے کم از کم جو ہے وہ روزانہ ریگولر جو ہے وہ تشریف لاتے رہے اور خانے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر کھڑے ہو کر دعا فرماتے رہے، لوگوں کو تعارف کراتے رہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتی ہے فوراً جو ہے وہ ایک ہجوم ہوتا ہے، اور یہ فیصلے مسجد نبوی میں ہونے چاہیے تھے۔ اگر غدیر کے اوپر اعلان ہو چکا ہے اور جو ہے وہ غدیر کا کوئی تاریخی اعتبار سے انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو ٹرن کیا جاتا ہے کہ جی بھائی بنایا تھا یا دوست بنایا تھا، تو کیا مولا امیر المومنین رسول خدا کے دوست نہ تھے؟ کیا غدیر سے پہلے رسول اللہ اور مولا امیر المومنین چچا زاد بھائی نہ تھے؟ تو یہ غدیر میں چلچلاتی دھوپ میں سوا نیزے میں جہاں سورج تھا وہاں پر 1.25 لوگوں کو روک کر یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرے بھائی ہیں اور یہ میرے دوست ہیں، یہ بتانے کے لیے روکا تھا، یا اپنی مولا امیر المومنین کی جانشینی کا اعلان کرنے کے لیے روکا تھا کہ جب بھی ایک سسٹم ہے تو سسٹم کس طرح سے ایگزسٹ کرے گا، اس لیے اپنے بعد آنے والے اپنے جیسے ہی گو کہ رسالت تمام ہو رہی ہے اور آپ کے بعد لا نبی من بعدی کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، مگر ہو بہو ویسی شخصیت جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے وہاں پہ 1.25 لوگوں کو حکم خدا سے روکا بھی۔ اعلان خانے کعبہ میں بھی ہو سکتا تھا، مگر حکم خدا تھا کہ اس کو جو ہے خم غدیر کے اوپر وہاں سے عرب کے تمام راستے جو ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں مختلف ملکوں کے لیے، ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ وہاں پر جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آنے دیا جائے، اور وہاں پر جمع کر کر مولا امیر المومنین کی مولائیت کا اعلان کیا جائے اور بتایا جائے کہ آج دشمن مایوس ہو گیا، آج نعمت تمام ہو گئی، اور آج یہ سلسلہ قیامت تک جو ہے وہ ہدایت کا ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اب رسول اللہ کو جو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، اصحاب صفا کا نام آتا ہے، یہ سب چیزیں تھی، اب وہ مایوس ہو گئے، ان کے اوپر اوس پڑ گئی کہ اب جانب نشینی کا اعلان ہو گیا، اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ تو مولا امیر المومنین کے دفاع کے لیے جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور چاہے خلافت امیر المومنین کو ملے یا نہ ملے، مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا سے آپ کو نامزد کر دیا تو قیامت تک کے لیے آپ مومنین کے ہادی ہو گئے، مومنین کے رہنما ہو گئے اور دین محمدی کے پاسباں ہو گئے، اور اسی طرح سے امامت کا سلسلہ آپ کی اولاد میں بحکم خدا جو ہے وہ امام زمانہ روحی و ارمان الفدا تک جاری وساری ہوا، اور جس طرح دنیا ظلم سے جو ہے وہ بھر چکی ہے، آپ اس کو آ کر عدل اور انصاف سے جو ہے وہ بھر دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام اس سسٹم کو بچانے کے لیے اس پورے جناب زہرا سلام اللہ کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، یا آپ کو مال فدق کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو خیرات کرنے والے لوگ ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں آپ، جنہوں نے عرب میں کوئی قبیلہ کوئی ایسا نہیں ہے جو جناب خدیجہ کا مخروض نہ ہو، جس نے در خدیجہ سے بھیک نہ مانگی ہو، تو یہ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ فدق کے لیے آواز اٹھانا یا خلافت کے لیے آواز اٹھانا، یہ صرف اور صرف دین کی پائیداری کے لیے، کہ دین کی بقا کے لیے، کہ دین کی بقا کے لیے، کہ اگر خلافت ہوگی تو حکومتی طور سے دین مستحکم ہوگا، اگر باغ فدق ہوگا تو وہ مسلمانوں کے اموال سے ان کی معاشی مدد ہوگی، تاکہ اپنے لیے، تو وہ ان تمام چیزوں کو غصب کیا گیا، یعنی معاشی ریڑھ کی ہڈی کو قطع کیا گیا کہ معاش جہاں سے پیسے کے ریسورسز ہیں اس کو بند کر کے باغ فدق کو نیشنلائز کر لو، اس کے اوپر قبضہ کر لو۔ دوسری طرف خلافت میں جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا فیصلہ تو نبوی مسجد نبوی میں ہونا چاہیے تھا، تو وہاں مسجد نبوی کے بجائے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہے جی آقا بالکل بس آ گیا، قبلہ بھی آ گئے، جہاں پر چور اور رچکے جمع ہوتے تھے، وہاں جا کر، چونکہ جو سقیفہ کی جگہ ہے، جو جہاں پر بنی سقیفہ جمع ہوئی، اس کو تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہاں اچھے لوگ نہیں ہیں آتے تھے، وہاں پر سارے چور اچکے لٹیرے بدماش جمع ہوتے تھے۔ وہاں جا کر اس ڈیرے کے اوپر بیٹھ کے رسول اللہ کا بھی کفن پہلا نہیں ہوا ہے، ان کی تدفین نہیں ہوئی ہے، وہاں سے پہلے پڑ گئی خلافت کی، وہاں جمع ہو گئے۔ اس چیز کا دفاع کرنے کی شخصیت کا نام ہے جناب زہرا قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ کچھ پوائنٹ بیچ میں سے حذف کرتے ہیں، جی آواز آپ کی صاف آ رہی ہے، کچھ پوائنٹس کو حذف کرتے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، کالر کو بھی شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی،
बड़ी जोरदार अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना, दूसरों की तारीखी हकाइक है, अगर किसी को कीचड़ लगती है तो उसे मुबारक हो, तारीखी हकाइक है ना। ये मजहब फैलाने का तरीका नहीं है। नहीं, यही तरीका है तारीखी हकाइक बयान करने का। एक मजहब दिया है। नहीं, आप सवाल करें ना, मैं आपको जवाब दिया जाएगा, आप सवाल करें, क्या एतराज है? मजहब की बुनियाद पर ये हो कि झूठ बोलना जायज है। अच्छा, तो आपकी अगर तवारीख से दिखा दे तो भी झूठ है? क्या हजरत अली आपकी तवारीख से दिखा दे, आपकी तवारीख से दिखा दे तो भी झूठ है? तुम्हारे फारूक 10 साल आपकी तवारीख से दिखा दे तो भी झूठ है? हजरत अली जी आपकी तारीखों से दिखा दे तो भी झूठ है। और मौला अमीर मोमिनीन अगर खामोश रहे तो इस्लाम बचाने के लिए, क्योंकि किसी और का कुछ नहीं जाता था, इस्लाम को पामाल कर देते सब। गंदे करने से अगर जी आपको आपकी तारीख से दिखाते, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? जनाब ज़हरा का नाम सुनने से इतनी क्यों तकलीफ हो रही है आपको? आपकी तारीख से दिखा देते हैं, आप देखती रहे टीवी, आप देखिए। बिस्मिल्लाह। फातिमा तो ज़हरा जो है वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, ये शियों की बेटी नहीं है। हाँ, तो उन्हीं हक की बात हो रही है, आप भी साथ आवाज उठाएं। जिसने जनाब ज़हरा सलाम, किसी ने भी नहीं कहा कि आपने तारीख पढ़ी नहीं है, आपने तारीख पढ़ी नहीं है, आपको सिर्फ जो है वो एतराज है। आप इल्मी सवाल करें, इल्मी जवाब देंगे इंशाल्लाह। आपको सवाल करें, आप सवाल करें, मैं सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। ये सवाल है आपका, कोई बात नहीं। जी आगे जान। तवारीख में जो मोतबर तारीखों में जिक्र आए, हवाले जात बस एक कॉलर शामिल करें, उसके बाद सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुस्वी साहब और किबला आयतुल्लाह नसीम अब्बास नजफी साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ मैं। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरे भाई, मैं नकवी बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी नकवी साहब, बिस्मिल्लाह जी। और आपने जिस भरपूर अंदाज से माशाल्लाह से तारीख के समंदर को एक पूजे में समेट लिया, मैं आपको इसकी दाद देता हूँ। माशाल्लाह से आपने बहुत एहसन तरीके से जो है वो किबला की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बहुत अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब किया तारीख को, मैं आपको इसकी दाद देता हूँ। और जो खातून मेरी बहन अभी थोड़ी देर पहले कॉल कर रही थी, असल में प्रॉब्लम यह है कि मैं एक बात कहता हूँ कि आप मौजूदा हालात को देखते हुए इस्लाम की पिक्चर अगर पेश करनी है आपको, आप सिर्फ मौजूदा हालात देख लें कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दीन से, इस्लाम से कटे उन लोगों का आप अंजाम देख लें। आज सऊदी अरब में क्या हो रहा है। अबू बकर बगदादी बने घूम रहे हैं, मुल्ला उमर बने घूम रहे हैं, नाच हो रहे हैं वहाँ। ये सऊदी अरब जो इस्लाम का दम भरता है, जो इस्लाम का मरकज है, ठीक है ना। आप उसको देख लें कि ये, मैं अपनी बहन को जवाब दे रहा हूँ कि प्लीज सऊदी अरब को देख लें जो आपके इस्लाम का मरकज है। ये किन लोगों को फॉलो करते हैं? ये उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जिन्होंने 14 साल पहले सकीफा में खिलाफत के हिस्से बकरे किए थे। ये बातें कड़वी है लेकिन दवाएं भी कड़वी होती हैं। हक बात है, कड़वी काहे की हक बात है। अगर किसी को हक पसंद नहीं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन दवा जो है वो पीनी जरूरी होती है मर्द में, लेकिन वो कड़वी होती है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर ये तारीख के जो कड़वाहट है, अगर इसको जब तक के गलों से नहीं उतारेंगे उस वक्त तक इनको शिफा नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, जज़ाकल्लाह। सलाम सलाम। किबला, हमारे पास सिर्फ तकरीबन 8 मिनट हैं और उसमें हमने मसाइल भी पेश करने हैं। कुछ मोतबर तरीन किताबों के चंद अगर हवाला जात पेश कर दें जिन्होंने जनाब ज़हरा की मजलूमियत के ऊपर लिखा। जी मुस्वी साहब, ये किताबुल मुसन्नफ है, बड़ी मारूफ किताब। इसके मुअल्लिफ 159 हिजरी की पैदाइश है उनकी। अबू बकर बिन अबी शैबा मशहूर किताब है अहले सुन्नत की। टाइम नहीं, मैं बस उर्दू में बता रहा हूँ। जिस वक्त लोग अबू बकर की बैत कर रहे थे, इमाम अली और जुबैर सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर में गुफ्तगू और मशवरा कर रहे थे, और ये बात उमर इब्न खत्ताब को मालूम हो गई। वो सैयदा के घर आए और कहा कि खुदा की कसम, अगर ये लोग तुम्हारे घर में जमा है, ये जो लोग, मुझे इस बात के लिए कोई चीज रुकावट और माने नहीं है कि मैं इस घर को इन लोगों के साथ जलाने का हुक्म ना दूं, यानी मुझे कोई रुकावट नहीं है इससे। ये
مصنف کے جو شیعہ نہیں سنی عالم دین ہے 159 ہجری میں، دوسری صدی ہجری کے عالم دین ہے، اور یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد نعوذ باللہ کو فتنہ پھیلانا نہیں، بس مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا اور رسول کی بیٹی کی مظلومیت بتانا ہے کہ حق کو سمجھا جائے۔ جو اہل سنت بھائیوں کا بھی حق ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم انہیں حق بتائیں اور ان کی کطابوں سے بتائیں، اور میڈیا کا دور ہے، اس میں ریسرچ کریں، کوئی مقصد بالکل فرقہ صحیح بات ہے۔ واریت نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیے اسی طرح ایک اور کتاب جو ہے وہ بھی اس کے مشہور و معروف مؤلف ہیں، ان کو احمد بن یحییٰ بن جابر بلازری، یہ 270 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب انصاب الاشراف میں اسی واقعے کو لکھا کہ ابو بکر نے علی کو بیعت کے لیے بلوایا، لیکن علی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عمر مشتعل ہو کر وہاں سے نکلے اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور سیدہ نے کہا اے ابن خطاب، کیا تم ہمارے گھر میں آگ لگا دو گے؟ تو عمر نے کہا ہاں میں یہ کام کروں گا، اس چیز کی مدد کا ہاں یعنی نام میں جواب دیا کہ میں لگا دوں گا گھر کو آگ۔ اور اسی طرح کتاب امامہ و سیاسہ ابن قتیبہ کی اہل سنت علماء سارے ان کی معروف کتابیں ہیں، اس میں بھی روایت موجود ہے۔ مشہور مورخ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ 276 ہجری میں یہ فوت ہوتے ہیں، اور انہوں نے بھی لکھا اسی حوالے سے کہ ابوبکر نے ان لوگوں کی جستجو کی جو ان کی بیعت کے منکر ہو کر علی کے گھر میں جمع ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا ان روایتوں سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجماع ہو گیا تھا امت، اگر اجماع ہو گیا تھا تو مولا علی اور ان کے خاص ساتھی کیوں نہیں انہوں نے بیعت کی؟ اور پھر عمر کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا جو مولا علی کے گھر میں تھے، اور ٹھیک ہے وہ علی آگا کے اس گھر وقت کے دروازہ پر آئے اور سب کو آواز لگائی۔ ٹھیک ہے جی آگا محسن اس وقت صاحب آپ چونکہ کچھ اب کہہ رہے بہت سارے ریفرنسز پیش نہیں کر پائیں گے کیونکہ دامن وقت میں قلت ہے، اور انشاءاللہ چونکہ ابھی ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ ابھی تین چونکہ روایات کی 3 تاریخیں ہیں اور اس میں سے ابھی ایک تاریخ رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ ان تمام موضوعات کو باقاعدہ کتابوں کی جلدیں دکھا کے اور تمام چیزیں جو ہے وہ دکھایا جائے گا۔ ہمارے پاس 5 منٹ ہمارے پروگرام میں مزید بڑھا دیے گئے ہیں، قبلہ ایک آدھ ریفرنس اور پیش کر دیں اگر آپ چاہیں تو۔ جی بالکل۔ ابھی میں تیزی سے بس ریفرنسز بتا دیتا ہوں تاکہ بات تو تقریباً وہی ہے جو پہنچ صحیح چکی ہے تمام روایتوں میں۔ اسی طرح ابن قتیبہ نے اس واقعے کو لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور مورخ محمد بن جریر تبری کی مشہور تاریخ ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، اور ابن عبد رب ہی اپنی کتاب عقد فرید میں اس واقعے کو نقل کیا۔ اور اسی طرح جو ہے مزید کتابوں کے حوالے سے میں عرض کروں گا یہاں پہ کتاب الاموال، کہ جس پہ اہل سنت کے فقہاء اعتماد رکھتے ہیں، ابو عبید قاسم بن سلام، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے اس کتاب میں۔ اور اسی طرح موجم کبیر جیسی کتاب بڑی معروف معتبر کتاب ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کتابوں کے حوالے انشاءاللہ صفحے دکھا کے سب اور اس کی عبارتیں پڑھ کے اگر موقع ملا تو یہ بیان کریں گے۔ میزان الاعتدال ذہبی کی معروف کتاب ہے، اور اس نے بھی جناب اسی بات کو لکھا۔ اور اسی طرح مزید کتابوں کے حوالے سے اگر میں عرض کروں الوافی بالوفیات، یہ بھی کتاب ہے تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات ملتی ہے، بلکہ یہاں تک یہ جملے ملتے ہیں جو میں یہ روایت ابھی ابن سیار ابراہیم بن سیار نظام معتزلی جو 160 ہجری میں پیدا ہوئے 231 میں فوت ہوئے، انہوں نے ایک جو ہے نا اپنی مختلف کتابوں میں سیدہ زہرا کے گھر پر حاضر ہونے کے بعد والے واقعے کو نقل کیے، اور اس معتزلی عالم دین سنی عالم دین نے یہ لکھا ہے ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعہ حتی القت المحسن من بطنہا، کہ عمر نے ابوبکر کی بیعت جس دن طلب کی گئی مولا علی سے، اس دن جناب سیدہ کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا
کے شکم مبارک پر ایک ضرب ماری، ان کے شکم میں جو بچہ تھا جس کا نام محسن تھا وہ ساکت ہو گیا، وہیں شہید ہو گیا تھا۔ اسی طرح ابن ابی الحدید معتزلی، یہ بھی سنی عالم دین ہے، انہوں نے ٹھیک بھی ہے اپنی آغا مسائل کی کتابوں میں، ان کی بڑی ٹھیک بہت ساری کتابوں میں، اسی طرح شرح نہج البلاغہ میں، مروج الذہب میں، جی موسوی اس صاحب۔ کے اس کے اس کے اس کے ایک ایک پیج کے ساتھ اور پوری روایات کے ساتھ سکون سے پوری سیریز کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار نے زندگی دی تو حق کا بول بالا ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ اس طرح سے جو ہے وہ مناسب زیادہ نہیں ہے، چونکہ بالکل صفحے دکھا کے کتابیں دکھا کے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمارے تمام بھائیوں کا ہم پر حق ہے کہ جو حق کو جانتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ حق کو برملا کر دے اور اس کو چھپائے نہیں۔ اگر کوئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے فتنہ پھیلے گا تو پھر مسجدوں سے اذان بھی نہ دیں، بہت سارے لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے، پھر فتنہ اس سے بھی پھیلے گا۔ تو حق کا اعلان کرنا واجب ہے کہ ان لوگوں تک کانوں میں آواز جائے جو حق کو کی صدا سننا چاہتے ہیں اور وہ نہیں پہنچ پا رہے۔ تو قبلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مسائل ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہے۔ بسم اللہ۔ جی بس آخری جملے بی بی کے مصائب کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ وہ سیدہ کہ جس کے دروازے پہ کائنات کے سردار سید الانبیاء آ کے امت کو عملی طور پہ بتاتے رہے کہ یہ دروازہ عام دروازہ نہیں بلکہ آخری جو وصیتیں ہیں رسول خدا کی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں بابھا بابی کہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، وہ بیتھا بیتی، اور فرماتے تھے کہ جس نے فاطمہ کی عزت کی اس نے میری کی، اور جس نے فاطمہ کی حد کے حرمت کی اس نے میری حد کے حرمت اللہ کی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ گویا بی بی کے زندگی میں ہی اور مسلمانوں کو رسول خدا یہ بات سمجھا رہے تھے کہ یہ میری بیٹی جو ہے، اس کا احترام اور اس کے دروازے اور گھر کے احترام کا خیال رکھنا، اور آخری وقت بھی رسول خدا کبھی جناب زہرا کو گلے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی قبلہ آپ کی آواز ہمیں موصول نہیں ہو پا رہی، کچھ لائن میں جو ہے وہ پرابلم ہے ہمارے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں ناظرین جو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی، اور آج شہادت کا دن ہے، یقیناً ہمارے پروگرام کا تو ٹائم اب سے چند گھڑیوں کے بعد تمام ہو جائے گا، مگر ہماری اسکرین سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت کا بیان ختم نہیں ہوگا، وہ مصیبت بیان ہوتی رہے گی۔ مختلف ذاکرین کے حوالوں سے مختلف علماء آئیں گے انشاءاللہ جو اس مصیبت کو بیان کریں گے تمام تاریخی حوالہ جات کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے وہ یہ 3 تاریخیں ہیں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ شہادت کے بعد 28 جو ہے وہ سفر کے بعد جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، جو ہے وہ جس میں 8 ربیع الثانی کو جو ہے وہ 40 دن کے حوالے سے بھی روایت ہے، 28 سفر سے 13 جمادی الاول جو کہ آج کا دن ہے 75 دن کے حوالے سے بھی روایت ہے شہادت کی، اور 28 سفر سے 3 جمادی الثانی کے حوالے سے 95 دن کی بھی روایت ہے۔ تو ان تینوں تاریخوں میں احترام کے طور پر جو ہے وہ شہادت کے ایام منائے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے حق پرستوں کو، پوری دنیا میں طالبین حق کو ندا دی جاتی ہے، برملا صدا دی جاتی ہے کہ آؤ جناب زہرا کا دروازہ ہدایت کا راستہ ہے۔